بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اماد۔ میرے ساتھ ہیں استاد ہارون صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہارون بھائی، میں ٹھیک۔ آج کی جو ہماری ریکارڈنگ ہے، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم کور کرنے والے ہیں آیت نمبر 144 سے 151 تک سورۃ البقرہ۔ اس میں کچھ کوئک کوسچنس ہیں میرے آپ سے۔ خاص طور پہ یہ جو آیتیں ہیں یہ تحویل قبلہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کیوں تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے آنکھوں کو دیکھا، آپ اوپر دیکھ رہے تھے، آپ خواہش کر رہے تھے کہ قبلہ چینج ہو، ہم نے چینج کر دیا۔ یہ خواہش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیوں پیدا ہوئی کہ بیت المقدس سے شفٹ ہو کر کعبہ کی طرف جو ہے قبلہ کر دیا جائے؟ بہت بہت بہترین اور بہت گہرا سوال ہے اماد بھائی۔ اور یہ سوال کو سمجھنے کے لیے آپ جب تک قرآن کو اس کی کنیکٹیوٹی میں نہیں پڑھیں گے نا، آپ کو نہیں سمجھ آئے۔ اگر آپ اسی سورہ کو دیکھتے جائیے اور اس کی آپ ترتیب سے دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ان کو قرآن کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتے آ رہے ہیں، تو یہ ہم ابھی تک مڈ میں آئے ہیں سورہ کے آلموسٹ۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 سال سے 2 سال سے دعوت چل رہی ہے، 3 سال سے دعوت چل رہی ہے کنٹینیوسلی، تو پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے، لیکن یہ آخر کے جو وہ حصہ ہے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ چکے ہیں، اور وہاں پر آپ آ کر کے ان کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھرو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو بتائیے کہ آپ کون ہیں، ابراہیم کون ہے، سب چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو آخر میں آ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت کے حساب سے ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں، اور وہ لائن کیا ہے کہ امتن وسطن، کہ آپ کیا ہیں، ایک الگ امت ہے۔ اب آپ ایک الگ سے ایک امت کے اندر آپ ایک الگ سے حصہ ہیں۔ پہلے ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، چیزوں کو چل رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کنٹینیوشن آف بنی اسرائیل ہے، 101% کنٹینیوشن آف بنی اسرائیل ہے۔ لیکن اب یہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آئیڈینٹی الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وہ جیسے ہی آئیڈینٹی الگ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد دوسری چیز کیا ہو رہی ہے؟ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں چیزیں قبلہ تبدیل کر رہے ہیں اور آپ کی آئیڈینٹی الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں، ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا تبدیل ہونا بہت مشکل ہے، ان کا ہمارے ساتھ آنا مشکل ہے، اور ہمارے ساتھ چلنا بھی مشکل ہوگا۔ حالانکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے گئے اور میں وہ آیت وہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى حرام المسجد۔ الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکے کا واقعہ ہے، یہ مدینہ کا واقعہ نہیں ہے، مکے میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو لے گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، ہم آپ کو دکھایا، ہم نے آپ کو چکر لگوایا، سارا ٹور کرایا ہم نے آپ کو مسجد اقصی کا، اور آپ نے دیکھا ہماری جو نشانیاں اور ہماری جو برکات ہیں اس کے ارد گرد۔ اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھ کر آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی برکات ہیں وہاں پر، اس جگہ پر، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں خواہش آ رہی ہے کہ یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، جو ہماری رائے ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں ان کو مسلسل، وہ نہیں آ رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا، یا اس وقت جو لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ تھے، ان کا ان کے ساتھ چلنے کا کتنا ڈیفیکلٹی ہوگی، کتنا مسئلہ ہوگا۔ تو آپ کی اس دعا اور آپ کی اس عمل اور آپ کی اس خواہش کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک الگ آئیڈینٹی دے رہے ہیں، امت وسطن، اور ہم کو ایک الگ قبلہ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے قبلہ سیم تھا، کتاب ڈیفرنٹ ہو گئی، لیکن پروفٹ تو اس میں سے آ رہا ہے، پروفٹ ٹیکنیکلی تو اس میں سے آ رہا ہے، تو وہی سب چل رہی ہے سلسلہ۔
یہ آئیڈینٹی مطلب بگر انویلپ وہی ہے. آپ کو پھر بھی میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ہم اس انویلپ سے نہیں نکلے ہیں، لیکن اس انویلپ میں، اس پورے کنٹینر میں اللہ نے ہمیں ایک شناخت الگ دے دی، ان دیٹ سینس کہ ہم تاکہ اپنے آپ کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، یہ ساری اس کے دیکھیے آگے ان ساری آیات میں ایک ہی بات ہے: جس نے محمد کو فالو کیا، جو محمد کے ساتھ کھڑا رہا، جس نے محمد کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے آئیڈینٹی دی اور محمد کو اس آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ دیا. ہم محمد کے ساتھ جڑے ہیں، محمد مسجد حرام کے ساتھ جڑے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہیں. قرآن ابراہیم کے ساتھ جڑا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس پورے انویلپ کا حصہ ہے. بٹ ہمارے اوپر جو اللہ نے چیزیں باتیں دی ہیں، ہم کو ان کو لے کے چل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے. ان دیٹ سینس اللہ نے کہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم جو کرنے والے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے دعوت دینی ہے، دعوت دے رہے ہیں ہم، آپ قبول کریے نہ کریے یہ آپ کے اوپر ہے. تو ان ساری آیات میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ڈفرنٹ آئیڈینٹی دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا. اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم. ان کے ابناء کون ہیں؟ ان کے ابناء یعقوب، ابراہیم، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ. they knew all of them and they knew اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، کیونکہ وہ پریکٹس ہے نا بھائی، ایکسپیرینس ہے کہ نبی آ رہا ہے بک لا رہا ہے، نبی آ رہا ہے بک لا رہا ہے، نبی آ رہا ہے بک لا رہا ہے. they knew کہ جب نبی آتا ہے وہ کون سی، اس کا میسج کیسے ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی عام آدمی، عام رہبائی نہیں ہے، یہ کوئی عام پریسٹ نہیں ہے، یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے. they knew، they recognize you. اللہ کہہ رہے ہیں they recognize you. لیکن ان میں سے ایک گروہ، فریق منہم، ایک گروہ، ایک فریق منہم، ان میں سے کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے حق، حالانکہ وہ جانتا ہے. اور 80-90% چانس کیا ہے کہ وہ فریق کون ہے؟ جی، جاننے والا ہی فریق، جاننے والا ہی طبقہ، عالم جس کو ہم بولے، یعلمون، جاننے یعلمون، والا. جو جاننے والا ہے. جاننے والا کون ہے؟ عالم، علماء، ان کے علماء جن کو پتہ ہے بٹ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. ان کی دکان بند ہو جائے گی نا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم آپ کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ بیسٹ دعوت یہی ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ یہی ہے، ٹاپ آف دی ٹاپ یہی ہے. لیکن ترغیب نہیں دیں گے کہ جا کے قرآن سنو، پڑھو، سمجھو. قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں گے، قرآن کو تجوید کرنے کی ترغیب دیں گے، اس کو سمجھنے کی، خود سے سمجھنے کی، اللہ سے بات کرنے کی ترغیب نہیں دیں گے. حالانکہ وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیسٹ آف دا میسج، بیسٹ آف دا قصہ، بیسٹ آف دی بکس، بیسٹ آف دی کانٹینٹ، بیسٹ آف ایوری تھنگ، بیسٹ آف دی رائٹنگ، بیسٹ آف دی ورڈز، بیسٹ آف اینی میریکل از قرآن. لیکن وہ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ ڈائریکٹ ہو گئے اللہ کے ساتھ، ان کی دکان بند ہو گئی. صحیح. لوگوں میں اتنا ڈر پھیلا دیا ہے ان لوگوں نے کہ آپ خود سے قرآن سمجھ نہیں سکتے، آپ خود سے قرآن پڑھ کے اس سے لیسنس نہیں لے سکتے. ہاں، آپ اگر اللہ سے ڈائریکٹ ہو گئے تو بھائی ساتھ والی کی تو دکان بند ہو جائے گی نا. ہاں، میں کس کو میں مجمع کیسے اکٹھا کروں گا؟ آپ کہو گے میں تو خود ہی پڑھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ یو، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ لوگ پہچانتے ہیں، جیسے اپنے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ابناؤہم، ٹھیک ہے نا. جیسے اپنی نسلوں کو پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے ہیں یہ، لیکن یہ نہیں کریں گے. اپنے آنے والے، اس سے پہلے والے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. تو یہ 4 آیات بہت ہی اہم ہیں ان دا ہسٹری آف دا مسلمس. دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا، نہیں کریں گے اتباع. آپ کے کس کی؟ قبلے کی.
وہ نہیں چھوڑیں گے اپنا قبلہ. جب قبلہ الگ کر دیا نا اللہ نے, قرآن تو پہلے آیا ہی تھا, قرآن تو پہلے آیا ہی تھا, ایک الگ سے کتاب ہو گئی, ٹھیک ہے, فرسٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں ہے, نیو ٹیسٹمنٹ نہیں ہے, الگ سے کتاب آ گئی, فائنل ٹیسٹمنٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلے ہی ایک چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب کیوں نہیں ہے. پرابلم یہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسماعیل کے اس میں سے آئے, اسحاق کے اس میں سے نہیں آئے. پھر اب آپ اپنی کتاب بھی ایک, اپنی جو ہے وہ بک بھی ایک دوسری لے کر آ گئے. اور اب اللہ نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ماننے والے, اب قبلہ بھی سپریٹ کر دیا اللہ. اب یہ فائنل ہو گیا کہ جو جس نے آنا ہے ادھر آئے, جس نے نہیں آنا ادھر نہ آئے, اپنا ادھر رہے, اپنا کام کرتا رہے. اللہ نے اس کو منع نہیں کیا ہے, اللہ نے کہا تم کرو, لیکن تم پہنچ نہیں پاؤ گے کیونکہ تم نے اپنی اندر چیزیں کا بیڑا غرق کر لیا ہے. شریعت وہی ہے, شریعت وہی ہے, شریعت وہی ہے جو ابراہیم کو دی ہے, وہی محمد کو بھی دی ہے. بیچ میں جتنے آئے سب کے پاس وہ ایک ہی چیز ہے. وہ بھی مسلمان تھے, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ پھنس چکے ہیں, آپ نے اپنے اندر چیزیں تبدیل کر لی ہیں, دونوں کو. یہ بڑی زبردست, بہت ہی خوبصورت, اتنی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیکٹ فلی جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی بریک ڈاؤن کیا آہستہ 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 آہستہ. اب قبلہ بھی الگ ہو گیا. اور مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا, تو کیا مانگا مسلمانوں کے لیے, کتنی خوبصورت چیز مانگی. دیکھیے اور میں آپ کو آیت نمبر 151 کی طرف میں لے کے آنا چاہیں گے. آپ تھوڑا اس کو بتائیں کہ انٹروڈکشن دے رہے ہیں پیغمبر کا, کما ارسلنا, جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم تم میں, رسولا, ایک رسول, یتلو علیکم آیاتنا, جو پڑھ کے سناتا ہے ہماری آیتیں, ویزکیہم, پاک کرتا ہے تم کو, سکھاتا ہے کتاب حکمت کی باتیں, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, وہ ساری باتیں سکھاتا ہے جو تم کو پتہ نہیں ہے, جو تم نہیں جانتے. تو قبلے کی بات ہو رہی تھی, اچانک سے پیغمبر کا انٹروڈکشن, یہ کیا کنیکٹیوٹی بنی؟ پہلے تو میں قبلے کی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں اس میں, کہ اس کے بعد نہ صرف تبدیل کیا ہے قبلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انفورس کیا ہے ڈیسیجن کو, کہ آپ نے اب اس کو کرنا ہے, کہ آپ جدھر سے گزریں اپنا رخ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وجہ کا شطر المسجد الحرام, تیرا چہرہ شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کی چیزوں کو جانتا ہے اور وہ حق پر ہے. تو انفورس کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کو انفورس کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اور پھر دوسری اس کے بعد ایک اور آیت کے اندر, ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجہکم شطرہ, پورا اس کو اور ڈبل انفورس کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تم پہ انگلیاں اٹھائیں گے, تم نے اپنا قبلہ بدل لیا, پہلے تو تم ادھر نماز پڑھ رہے تھے, اب تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو. ڈونٹ وری اباؤٹ دیم, ان کی پرواہ نہیں کرو, یہ میرا حکم ہے, میں نے دیا ہے, میں بہتر جاننے والا ہوں, تم اپنا کام کرو. فلا تخشوہ, ان سے مت ڈرو. ہاں ایگزیکٹلی, وخشونی, اور مجھ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں نے تم پہ انعام کیا ہے, آئی نو واٹس گڈ فار یو. بہت ہی خوبصورت میرے اللہ کی جو ریزننگ ہے نا, اس کی کوئی جو ہے نا, آمین, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی جو ہے نا, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو عرب کے لوگ حیرت میں پڑے آتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے. ہاں بالکل بالکل, کلام اور عمل بھی چلتا رہے نا. یہ عمل, یہ تو بات ہم عمل کی کریں نا, آہستہ آہستہ آہستہ, کیسے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسنجر ایک دوسری لائن سے بھیجا, بلڈ لائن سے, پھر اس کو کلام ایک تھوڑا سا چینج کر کے اپ گریڈڈ دیا, پھر اب اس کا قبلہ الگ کر دیا, سلولی سلولی سلولی, اور ایک آئیڈینٹی دے دی امتن وسطن کی. اور پھر خوبصورتی دیکھیے قرآن کی, اس سے بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں, گھما کے, کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ دعا کس کی تھی, کہ کون ایسا کام کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا یہ, بے شک, کہ اللہ میری اولاد میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا, اٹھا رسولوں کو جو کیا کریں, یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم ساری باتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی. جو ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں, وہ کس کی دعا تھی؟
ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں جو یہاں بات کرنے والا ہوں نا اماد بھائی, میری اس بات کو لکھ کر کے رکھ کے بڑا بڑا اس کی بڑی ویڈیو بنا کر کے کچھ کر کے لوگوں کو بتا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا, ہاں جواب کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ہاں ہم کریں گے لیکن ظالموں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. آئے میسنجر کتاب, میسنجر کتاب. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے جوڑ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو الگ آئیڈینٹی تو دے دی, الگ قبلہ بھی دے دیا, الگ کتاب بھی دے دی, لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ تم ہو کون, ابراہیم سے جڑے ہوئے ہو. یہ دعا ابراہیم نے مانگی تھی. یہ دعا جو تم کام کر رہے ہو یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. کما ارسلنا فیکم رسول, تم میں سے رسول بھیجا ہم نے. یتلو علیکم آیاتنا, جو کہ تلاوت کرتا ہے تم پر کس کی, ہماری آیات کی. یہ دعا کہاں سے آئی؟ ابراہیم کی دعا کا رزلٹ. اللہ بتا رہے ہیں تم ابراہیم کی دعا کا رزلٹ ہو. اب جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بات ہے امپورٹنٹ. تو اماد بھائی جی سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی, کیا وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی؟ نہیں. کیا دعا تھی ان کی کہ میری اولاد میں سے, ومن ذریتی, من ذریتی, کس میں سے, نسلوں میں سے, آنے والے فالوورز میں سے, اولاد میں سے آپ رسول اٹھائیں جو پڑھ کے سنائیں کتاب میں سے, لکھی ہوئی چیز جو اللہ کی طرف سے آئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آ رہا ہے؟ نہیں. تو کیا ابراہیم کی اولاد ختم ہو گئی, اب ابراہیم کی اولاد نہیں ہے؟ ابراہیم کی تو اولاد ہے, چل رہی ہے. تو کیا ابراہیم کی دعا کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں. اب یہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم کو ایز اے مسلم پرسنلی اس چیز کو لینا ہے. وی آر ریسپانسبل. ایگزیکٹلی. نہ اللہ نے رسول بھیجنے بند کیے ہیں, نہ ہی اللہ نے میسج بھیجنا بند کیا ہے, نہ ہی اللہ نے تلاوت بند کی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ابراہیم کی دعا ختم نہیں ہوئی, قیامت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اب کیا ہے کہ ظالموں میں نہیں آ رہا, ظالموں میں نہیں آ رہا. ظالم کون؟ میں آپ کی اجازت ہے تو میں کرتا ہوں اس کو. ظالم کون؟ ظالم وہ جس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن توفیق نہیں ہو رہی کھول کے پڑھنے کی. ہاں, ظالم وہ جو دوسروں کے بھروسے بیٹھا ہے اور خود قرآن میں تدبر نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی. اور ڈیفینیٹلی جنہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا, سرے سے ہی جھٹلایا ہوا ہے, جو مانتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی. ہمارے اندر بھی تو ظالم ہے نا. تو نہ ابراہیم کی دعا ختم ہوئی ہے, نہ نبی, نہ رسول آنے بند ہوئے ہیں, نہ جو ہے وہ قرآن کتاب کی تلاوت بند ہوئی ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے دینے والا, پہنچانے والا. میسج یہ آلریڈی موجود ہے, اس کو جو بھی آگے پہنچا رہا ہے وہ رسول ہے, ان دیٹ سینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج آگے دے رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرق کیا ہے نبوت میں اور رسالت میں؟ نبوت جو ہے وہ اللہ سے خبر لینا وحی کے تھرو, وہ کوئی نہیں کر رہا, وہ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ دیٹ از ڈن, لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹ از فنشڈ. بٹ جو آلریڈی میسج ہے اس کو جو آگے لے کے جا رہا ہے وہ کون؟ تو رسول ہے نا. آپ لے کے جائیے نا میسج آگے, میرے بھائی بہن دوست. ابراہیم کی دعا ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں یہاں پہ پھر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے, ان کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ تم الگ نہیں ہو ابراہیم سے, تم ابراہیم کو نہیں بھول سکتے. جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اور یہ ساری چیزیں کس نے مانگی تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں. تو دوستو اتنی خوبصورت چیز ہمارے پاس ہے, ہم اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا, میرا شکر کرو. ناشکر نہ بنی. جیسا ان لوگوں نے ناشکری کی اور انعامات کو ضائع کر لیا, اب تمہارے ہاتھ میں انعامات ہے, تم اگر ناشکری کرو گے تو یہ چھین لیا جائے گا تم سے. اتنی بڑی کتاب, اتنا بڑا رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے, اور اللہ نے آپ کو چنا ہے, اور آپ کو شکر ادا کرنا ہے, مجھ کو شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. اور آخری کہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے فارمولا بھی دے دیا. استغفر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا,
ہم نے 150-200 ایپیسوڈز بنا دیے کر دیا, ہمارے کیا ویوز ہوں گے؟ 200 300 400 500 1000 200. ابھی ایک کنٹروورشل بات کریں گے, یہ ملین پہ جائے گا ویوز ٹھک کر کے, 2 ملین پہ جائیں گے ٹھک کر کے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگ میری عربی کی غلطیاں نکالتے ہیں, یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا. میرے بھائی چلو تم ٹھیک کر کے پڑھ لو, پڑھو تو صحیح. اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عماد بھائی میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے اندر قبول کر لے. بس یہ کام جو پڑھ رہے ہیں ہم, ہمارا ایمان پکے سے پکا ہو رہا ہے. بے شک ہم استغفر بے اللہ. شک. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے. ہمارے ہاتھ میں ایفرٹس لگانا ہے, قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں نا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, تمہارے ایفرٹ کو, تمہارے یقین کو, تمہارے توکل کو, تمہارے ایمان کو وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں بھی اس کے فروٹس ہم کو دکھیں گے, آخرت میں تو اللہ کے پاس اجر و ثواب پہاڑوں کی شکل میں ہے ہی ہے انشاءاللہ. تو عزیز ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہوگا, پسند آیا ہوگا. آپ اپنے تاثرات ضرور کامنٹس میں لکھیں کہ آپ ان آیتوں کو کس طریقے سے اب تک سمجھتے ہوئے آئے ہیں اور کیا نئے نکات آپ کو جو ہے اس والی ویڈیو میں ملیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اگلی آیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.